الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے فضل سے کون سا رستہ انبیاء کا، صدیقین کا ہے، اور جس رستے کا اللہ تعالی نے انعام فرمایا، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے 5-6 مجلس سے۔ ایسے تو اس کی بہت تفصیل ہے، صرف اس کو سمجھانے کے لیے 1 سال چاہیے، 1 سال کی مجلس ہے، لیکن میں آج مختصر بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں، بہت تفصیل ہے۔ وہ رستہ کون سا؟ تمام انبیاء کا، تمام صدیقین کا، اسلام کا رستہ، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اسلام میں کیا ہے؟ وہ 2 باتیں ابھی تو میں نے سمجھائی، توحید سمجھائی اور تقدیر سمجھائی۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ توحید میں کیا خوبی ہے، کیا برکت ہے، کیا راحت ہے۔ 3 مجلس سمجھایا میں نے، اور تقدیر سمجھایا 2 مجلس۔ اس کے اندر کتنی راحت ہے اس عقیدے کو ماننے میں۔ اب اس کے علاوہ اسلام میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور تمام کی عجیب و غریب خوبیاں ہیں۔ یہ ایسا رستہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی ہر چیز اگر ہم اس کو دل میں اتارے تو، اس نعمت کو نعمت سمجھے، نعمت کی قدر کرے تو، ورنہ آج دیکھا جاتا ہے
شاید 90% سے بھی زیادہ قدر نہیں جانتے اس مذہب کی، اسلام کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ یہ بات تو صحابہ نے سمجھی تھی۔ اسلام اتنی بڑی نعمت، اس نعمت کے مقابلے میں وہ دنیا کی کسی چیز کو بڑی سمجھتے ہی نہیں تھے، مقابلے میں بھی نہیں لاتے تھے۔ کہاں اسلام اور کہاں دنیا؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میں صحیح معنوں میں دین اللہ کے نزدیک، دنیا نہیں۔ دنیا کے بارے میں تو یہ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور آخرت ملے گی اسلام کا، بادشاہت پر نہیں، ایجوکیشن پر نہیں، فن پر نہیں، ڈگری پر نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ہے۔ اللہ کی رضامندی بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ میں نے سمجھایا تھا 5 مجلس پہلے، یہ بات یاد رکھو آپ۔ تو اسلام پر مدار ہے سب، اسلام پر آخرت۔ یہ تو کیسا ہے معلوم؟ دنیا کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سمندر میں انگلی ڈالو اور پھر باہر نکالو، کتنا پانی آیا؟ بس یہ ہے دنیا اور سمندر آخرت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تو سمجھانے کے لیے، ورنہ آخرت اور سمندر میں کوئی نسبت نہیں۔ یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دنیا اتنی ہے اور آخرت سمندر ہے۔ کتنا پانی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر پھیلا ہوا ہوتا ہے سمندر، اور گہرا کتنا ہوتا ہے، وہ سب آخرت کو یا یہ ملے گی آخرت نعمت اسلام۔ اللہ قدر کی توفیق دے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نہیں قدر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری قدر کو غیروں کے دل سے نکال دے گا۔ آج ایسا ہی غیروں کے دلوں میں مسلمان کی محبت، عظمت، ادب، قدر نہیں ہے، معمولی قیمت کا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کی قدر نہیں کی۔ کیا مطلب صحیح معنوں میں اسلام کی قدر؟ ہم اسلام کو اپناتے اپنی زندگی میں، زندہ کرتے، یہ ہے قدر۔ پھر بعد میں دیکھنا اس کا کیا اثر پڑتا ہے دنیا میں۔ صحابہ میں یہی چیز تھی۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ چائنا میں صرف 60 صحابی آئے تھے، لیکن اسلام بتایا انہوں نے۔ تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن تجارت کیسی کی؟ اسلام کے طریقے پر۔ تو اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، اسلام صرف عبادت میں نہیں ہے، صرف حج میں نہیں ہے، اسلام تجارت میں بھی ہے، اسلام رہن سہن میں بھی تو اسلام ہے، خوشیوں میں غمیوں میں بھی تو اسلام ہے، وضاقتاً لباس میں بھی تو اسلام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں بھی اسلام ہے، قدم قدم پہ اسلام ہے۔ ہم تو پابند ہیں،
اس لیے ہمیں بندہ کہا جاتا، بندہ بندھا ہوا پابند اللہ کے حکم کا، اسلام کا. تو بندہ صحیح معنوں میں اسی وقت بندہ ہوگا جبکہ اس کی زندگی میں اسلام بھی ہوگا. تو قدر پہچانو اسلام کی کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اسلام کی شکل میں جو دین دیا ہے، مذہب جو ہمیں دیا ہے، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میں کہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے مستقل 1 سال چاہیے. یہ میں مختصر آج اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. تو اسلام میں دیکھو میں نے مختصر سمجھایا تھا، توحید اس کی خوبی کسی مذہب میں نہیں ہے ایسی توحید. لیکن مسلمان اس توحید کی بھی قدر نہیں کرتے. تقدیر کی خوبی دیکھو، تفویض کی خوبی دیکھو، رضا بالقضاء کی خوبی دیکھو، عجیب غریب. اسی طرح اسلام میں معاشرت دیکھو، کیسی معاشرت. اس طرح رہو آپس میں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیسا مذہب ہے دیکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. خادم ہو تو خادم کو بھی نہیں. اس زمانے میں خادم سے بھی نیچے مرتبہ غلام کا تھا. تو غلام باندیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ان کو ذرہ برابر تکلیف نہ دینا. جو آپ کھاوے ان کو کھلانا، جو آپ پہنے وہ پہنانا، اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ. کسی مذہب میں نہیں. صحابہ کیسا سلوک فرماتے تھے غلاموں کے ساتھ. یہ اب میں تفصیل میں جاؤں تو اس لیے اشارہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ غلام کی خطا کو معاف کیا کرو، چاہے دن میں 70 مرتبہ وہ خطا کرے. 70 مرتبہ یعنی 70 معاف کرو. کیسا مذہب ہے. بلکہ غلام کی بھی ایسی تربیت کرو جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو. وہ آپ کا کام کاج کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. بہت تفصیل ہے اس میں. اسلام نے جو غلاموں کا حق ادا کیا، غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا، کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں. ایک مختصر صرف سنا دوں. جس وقت محمود غزنوی یہاں آئے تھے ہندوستان سے، بہت دبدبا تھا، بہت خوف تھا ہندوؤں میں اس کا. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مائیں بچہ جب پریشان کرتا تھا، روتا تھا، شرارت کرتا تھا، تو محمود کا نام لے کر سلاتی تھی. فوراً سہم جاتا تھا بچہ، سنبھل جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. او محمود آیا، محمود آیا، یعنی جنات آیا گویا. غیروں نے ان کا نام ہوا رکھا تھا. ہوا محمود کا نام. ہوا کسے کہتے ہیں؟ جنات. کیونکہ جن بھی ہوا جیسا ہے، ہوا کے ساتھ ہوتا ہے گویا. یہ ہوا آیا، یہ ہوا آیا، جنات آیا، فوراً سو. ایسا خوف تھا. یہاں پر انہوں نے فتح حاصل کی. کتنے لوگوں کو غلام باندی بنایا. انہوں نے دیکھا کون کیسا ہے. ایک غلام بڑا ہونہار تھا، ٹیلنٹ، بڑا ذہین، بڑا ہوشیار. اس سے کام لینا چاہیے. جیسی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اس کو تعلیم دی، تربیت.
بہت ہوشیار نکلا، یہاں تک کہ اس کو ایک صوبے کا گورنر بنایا، وہاں تک پہنچا. بہت لمبی بات ہے بیچ میں. جب صوبے کا گورنر بنایا، دربار میں جب بلایا، دوسرے بھی وزراء تھے، اس کو یہ ذمہ داری جب سپرد کر رہے تھے، سر پہ تاج رکھ رہے تھے اور گدی نشین کر رہے تھے، یہ غلام رو رہا تھا زاروں کا. محمود غزنوی نے پوچھا بھائی روتے کیوں، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو ہم نے حاکم بنایا، گورنر بنایا، اور اس زمانے کا گورنر بادشاہ جیسا، یہ تو خوشی کا موقع ہے. تو کہا نہیں بس ایسے میں رو. لیکن نہ کوئی تو وجہ ہوگی رونے کی، بتانی پڑے گی آپ کو. بہت اصرار کیا تو غلام نے بتایا کہ میں یاد کر رہا ہوں میری ماں کو، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کو بتاتی کہ جس محمود سے تو ڈراتی تھی وہ محمود کا رویہ تو دیکھو، سلوک تو دیکھو. محمود نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، میری کیسی تربیت کی، مجھے کیسی تعلیم دی، یہاں تک کہ مجھے بادشاہ بنا دیا. یہ تو کتنے رحیم ہے، کتنے شفیق ہے، کتنے مہربان ہے. یہ تو ہماری مائیں ڈراتی تھی آپ سے، آپ تو شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج پتا چلا آپ کے دل میں تو کتنی مہربانی ہے، کتنی شفقت ہے، کتنا خیال کرتے ہیں ہم. کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کو بتاتا، اور ماں کو احساس ہوتا کہ وہ محمود نہیں ہے جن کو ہم ہوا کہا کرتے تھے، جن کو ہم جنات کہا کرتے تھے. ماں باپ کو جو شفقت محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ میں نے آپ کے پاس محبت اور شفقت کو دیکھا. غلام کہہ رہا ہے یہ ہے اسلام. اب اس پر کوئی عمل نہ کرے تو اس کا قصور، مسلمان اسلام کا قصور نہیں. اسلام میں تو سب کچھ ہے، عمل کہاں کرتا. اسلام میں تجارت تو دیکھو، واللہ میں کہتا ہوں صحیح معنوں میں جو تجارت کرے اسلام کے مطابق، اللہ کیسی برکت دیتا ہے. دیکھو پوری دنیا مائل ہو جاوے مسلمان تاجروں کی طرف، لیکن کیا کرے، افسوس کی بات ہے بہت دھوکہ دیتے ہیں، بہت خیانت کرتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں. اور عجیب بات معلوم، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں خود کما میں، لیکن ملنا اتنا ہی جتنا مقدر ہے. اپنی چالاکی، اپنا دھوکہ، اپنا جھوٹ، اپنی خیانت کوئی کام نہیں آتی، بلکہ جو کچھ کمایا اس میں سے بھی برکت اٹھا لیتے. یہی مال پھر وبال کا سبب بنتا ہے، بیماریوں کا سبب بنتا ہے، گناہوں کا سبب بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، بے چینی کا سبب بنتا ہے، بیماریوں کا سبب بنتا ہے. بس ایسے ہی استعمال ہوتا ہے گناہوں میں. پھر کیسی خوبی اسلام میں تجارت کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں اپنی جماعت میں سے نکال دے صرف دھوکے سے، مسلمان خود دیکھے کتنا دھوکہ دیتے ہیں. بھئی جو بات ہو کہہ دو، یہ اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ، کہہ دو، کیا حرج کی بات ہے، اس میں یہ عیب ہے. سامنے والا بہت اصرار کرتا ہے تو کہہ دو مجھے اتنے میں پڑا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو ایک دنیا کے خاطر، 100-200 روپے کے خاطر، 1000-2000 روپے کے خاطر. من غشنا فلیس منا. اور جو عیب ہو ظاہر کر دو، چھپاتے. اور جب وہ مال بک جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھا ہماری چالاکی کیسے ہم نے بیچ دیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا کسٹمر کو. خوش ہوتا ہے گناہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے،
ایک صحابی گیہوں کا ڈھیر لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ کیا؟ ٹھیک ہے، گیہوں بیچنے کے لیے. تو اندر ہاتھ ڈالا تو اندر میں سے گیلے نکلے کہ یہ کیوں ایسا، اس کو کیوں اندر میں چھپایا، باہر رکھتے گاہک کو پتا چل جاوے کہ یہ گیہوں کیسے. کہ یا رسول اللہ بارش میں بھیگ گئے، ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، بھیگ جاوے اس میں کیا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرو، کیوں اس کو چھپایا تم نے اسے اب کو. من غشنا فلیس منا، اسی وقت فرمایا دھوکہ مت دو کسی کو بھی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم. دھوکہ کیسا، مقدر کا تو ملنے والا ہے. اسلام کی خوبی تو دیکھو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، ٹال مٹول مت کرو، ظلم مت کرو، حق طلبی مت کرو، خیر خواہ بنو. یہ اسلام کا طریقہ. واللہ جو عمل کرتے ہیں ان کو پوچھو برکتیں کیا ہیں. لیکن کیا کرے، افسوس اس بات کا ہے آج کل ہمارا ایمان برکت پر نہیں ہے، کثرت پر ہے. کثرت چاہیے، بس کروڑوں چاہیے، لاکھ نہیں. لاکھ برکت والا ہے، یہ لاکھ ایک کروڑ کا کام کرے گا اور وہ کروڑ ہزار کا بھی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں. کثرت لاؤ، کوانٹیٹی لاؤ، بس کوالٹی نہیں چاہیے، برکت نہیں چاہیے. نہیں سمجھتے کثرت کے پیچھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اگر یہ جو ذہن میں آ جائے کہ بس اللہ کا حکم ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جو چائنا والے مسلمان تجارت کے لیے آئے تھے، ذرہ برابر جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، بالکل سچائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. کیسی خیر خواہی معلوم؟ ایک مثال میں دوں. کسٹمر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ بھی یاد رکھنا، بیچنے والا وہ کسٹمر کے ساتھ خیر خواہی اور کسٹمر بھی بیچنے والے کے ساتھ خیر خواہی. حضرت جریر بن عبد، وہ تو صحابہ ایک مثال قائم کر گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو تو کہا جاوے گا کہ تم مومن ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان جیسے صحابہ نے، ایسا ایمان کہاں سے لائیں گے؟ ایسا ایمان وہ بھی ہمارے جیسے بشر تھے، انسان تھے، لیکن بس ایک بات کہ وہ مضبوط تھے، اسلام پر مضبوط تھے، سنتوں پر مضبوط تھے. کچھ بھی ہو جائے، چاہے نقصان نظر آتا ہو دنیا کا، جان کا، مال کا، اولاد کا، کوئی پرواہ نہیں، اسلام کا نقصان. ایسے تھی صاحب. میں بعد میں اگر یاد آیا تو یہ ایک واقعہ سناؤں گا اس پر. اسلام میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہاں تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، جریر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، بھلا چاہنا، برا مت چاہنا کسی کا. اس کو بولتے خیر خواہی. النصیحہ، نصح یعنی خیر خواہی. ہر ایک کا اچھا چاہو، بھلا چاہو. آج تو اپنا بھلا چاہتے ہیں، دوسرا چاہے نقصان میں جاوے، کہ برباد ہو جاوے، کہ ہلاک ہو جاوے، کوئی پرواہ نہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس کو خیر خواہی نہیں بولتے. اپنا مطلب پورا کرنا ہو، اپنی خواہش، اپنی غرض، یہ اسلام میں نہیں. اس لیے تو بدنام ہے ہم مسلمان اور اسلام. تو حضرت جریر بن عبداللہ جا رہے تھے بازار میں، ایک آدمی گورا بیچ رہا تھا. وہ ماہر تھے گورے کے قیمت میں. تو انہوں نے پوچھا کتنے کا گورا؟ تو کہ 400. ٹھیک ہے، اچھا 400، 600 میں دو گیا؟
دیکھیے کیوں نہیں، میں 400 کہتا ہوں، آپ تو 600 کہتے ہیں. 800 میں دیکھیے، ہاں 800. تو کہا ٹھیک ہے میں 800 میں لیتا ہوں. لے لیا 800. اب وہ کتنا خوش ہوا ہوگا آپ ہی بتاؤ، بیچنے والا. جریر کے ساتھ ایک دوسرے آدمی تھے. آپ بھی عجیب مجھے تو لگے، آپ جیسا تو میں نے کسی کو آج تک دیکھا ہی نہیں. وہ 400 میں کہہ رہا تھا، آپ 200 200 100 بنا رہے تھے. پہلے 200 سے بات چلی تھی 800 تک، لمبی بات ہے. کیا آپ نے 800 میں خریدا؟ وہ اتنے میں کہہ رہے تھے. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت فرمائی کہ جریر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا. تو وہ بیچارہ انجانا تھا، اس کو پتا نہیں تھا اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے. مجھے پتا تھا، وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا. وہ گھوڑے کو 400 سمجھا، 200 سمجھا، حالانکہ یہ گھوڑا 800 میں ملتا ہے. اس کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ صحیح اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت اس کو دی جاوے، نہ کہ میں اپنا فائدہ دیکھوں کہ 400 میں مجھے مل جاتا ہے، آدھی قیمت میں مل جاتا ہے، میرا تو فائدہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ بدفائی ہوئی. یہ میں نے عہد نہیں کیا اللہ کے رسول. میں نے جب بیعت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا. اب آپ ہی بتاؤ کیسی خوبی ہے، دیکھو تو صحیح. اصل تو یہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے نا. بلکہ ہماری حالت تو کیسی ہے، معاف فرمانا، ہم انتظار میں رہتے ہیں کسی پر مصیبت آوے تو اپنی چیز سستے میں بیچے تو اس وقت میں خرید لو. مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کہاں جائے گا ایسا بھی بولتے ہیں، کہاں جائے گا، 5 لاکھ کی چیز لاکھ میں بیچنی پڑے گی، کہاں جائے گا. اب وہ خوشی خوشی 1 لاکھ میں لے لیتا ہے اور خوش بھی ہے کہ دیکھی میری چالاکی، 5 لاکھ کی چیز لاکھ میں نے خریدی. لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں. ظاہر میں آپ کو یوں پتا چلا کہ 4 لاکھ کم ہو گئے، کم نہیں ہوئی ہے. اب دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کا معاملہ بھی، سکون نہیں، برکت نہیں، مدد نہیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مختصر. تو تجارت کی طرف سے آئے تھے، لیکن کیسی تجارت کی؟ اسلام کے مطابق. یہ جتنے بھی میں نے بتائی وہ سب باتیں، دھوکہ نہیں، سچائی، خیانت نہیں، جو بھی ہو صاف صاف بتلا دینے کا. اور ایسا بھی نہیں کہ جب ہم نے کوئی چیز بیچ دیا واپس نہیں لینا، نہ، اسلام میں یہ نہیں ہے. یہاں تو باقاعدہ میں نے مسلمانوں کی دکان پہ کتنے لکھا ہوا دیکھا کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے. یا اللہ، ان کو پتا ہے اسلام کیا کہتا ہے. ارے لے لو، کیا حرج کی بات ہے. واللہ میں کہتا ہوں یہ چیز میں نے یورپ میں دیکھی. 1 سال کی گارنٹی ہے، سال میں 1 دن باقی ہے، 1 دن، اور آپ گئے دینے کے لیے خوشی خوشی لے لیں گے. آپ نے استعمال کی، خوشی خوشی لے لیں گے، اور دوسرے نہیں دیں گے، یا وہ کہیں گے پیسے چاہیے یا دوسری چیز چاہیے. لیکن وہ جو کچھ کرتے ہیں نا اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، یاد رکھنا، فائدہ. اب وہ کسٹمر وہ دکان نہیں چھوڑے گا کبھی. یہ ہے اصل میں، یہ اسلامی خوبی ہے، یہ اسلامی اصول ہے. وہ چیز وہاں پر ہے اسلامی اصول کے مطابق. آپ چاہے جھوٹ بولو، وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کی بات سچ مانیں گے. آپ نے توڑ دی، آپ کیا کہیں گے؟ معلوم نہیں کہ ایسی چیزیں ٹوٹ گئی. وہ تحقیق نہیں کریں گے یہ کیسے ٹوٹے، آپ نے توڑی ہوگی نا، بس آپ کی بات مان لیں گے. کتنا اعتماد دیکھا مسلمان پر. اور تعجب کی بات معلوم، مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگ ایسا نہیں کرتے وہاں پر. اگر ٹوٹ گئی تو جاتے ہی نہیں.
اور مسلمان توڑ کے بھی جاوے گا کہ 1 سال ہو گیا بودھی سے توڑ دو جاؤ واپس، ایسا کرتے باقی. کتنے افسوس کی بات ہے، بدنام کر دیا ہم نے اسلام کو. یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. نہ اسلام تو اللہ پر کیسا رستہ ہے، یہ تو انبیاء کا رستہ ہے، صدیقین کا رستہ ہے. کیا خوبیاں ہیں اس کے اندر، کیا برکتیں ہیں اس کے اندر، کیا راحت ہے، کیا سکون ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیا عزت ہے اس کے اندر، واللہ میں کہتا ہوں ایسی عزت کہیں بھی نہیں. صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ. دیکھو ایک مختصر بات کہہ دو بیچ میں. پہلے افغانستان میں تابعین بعض صحابہ جزیہ لینے جاتے تھے، ٹیکس، کہ بھائی اتنا سالانہ آپ کو ٹیکس دے دینے کا، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، جب بھی ضرورت پڑے گی لشکر کی ہم ہیں، دشمن چرائی کرے گا ہم مقابلہ کریں گے، ساری سہولتیں آپ کو دیں گے. تو اس پر جزیہ دینا پڑتا، ٹیکس دینا پڑتا تھا رہنے کا. تو وہاں پر شروع میں جاتے تھے لوگ، اکرام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، اچھی مہمانی کرتے تھے، اور اچھی جگہ پر ان کو اتارتے تھے، رکھتے تھے، اور پیسے بھی عزت کے ساتھ دیتے تھے. جو کچھ سامان دینا ہوتا تھا ٹیکس سب دے دیتے تھے عزت کے ساتھ. اس کے بعد زمانہ آیا ذرا اسلام سے دوری کا، ٹپ ٹاپ کا، دنیا کی طرف مائل ہونے کا. ہر سال کی طرح گئے. یہ جو بادشاہ آئے نا بعد میں ان کے زمانے میں، تو کس پر گئے معلوم؟ گھوڑوں پر، بہترین لباس، امامہ، جبہ، کبا، بہترین جوتے، اور شان و شوکت کے ساتھ. ایسا لگا کہ ہر آدمی بادشاہ اس طرح جاتے تھے. تو گیا پہلا وفد ٹیکس لینے کے لیے، ایسا گھوڑے پر سوار ہو کر، بہترین کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، نہا دھو کر، بہت بناوٹ کے ساتھ گویا، بہترین جوتے اور چپل، بہترین چیزیں، شال، زین دیکھا ہو تو بہترین، سب تلواریں بھی نئی چمکتی ہوئی اور نیزے بھی ایسے، سب کچھ. لوگ ایک دم سے باہر آئے. تاریخ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. تو کہا کہاں سے آئے؟ کہ اسلامی ملکوں سے. کیوں آنا ہوا؟ کہ ہر سال جو ٹیکس دیتے ہیں وہ لینے کے لیے. کہ اچھا، وہ آپ سے پہلے جو آتے تھے کہ جن کا بدن بھی دبلا پتلا ہوتا تھا، پیٹ اندر میں دھسا ہوا ہوتا تھا، ان کے گال بھی پچکے ہوئے ہوتے تھے، ان کے بال بھی پراگندہ ہوتے تھے، غبار آلود ہوتے تھے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، ان کے جوتے بالوں کے ہوتے تھے، اور گھوڑوں پر نہیں آیا آج تک، وہ تو اونٹوں پر آتے تھے، کمزور اونٹوں پر. وہ سب کہاں گئے؟ کہ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اب ان کا زمانہ گیا، اب ہم آئے. کہ اچھا، وہ جب آتے تھے ان کا ایک رعب تھا ہمارے دلوں میں، ہمیں ڈر لگتا تھا، اور ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے یہ ہیں کوئی مسلمان، آپ تو ہمارے جیسے ہیں، نہیں دینا ہے ٹیکس، جو کرنا ہو کر لو، لڑنا ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہے، سیدھے واپس چلے جاؤ، ایک کو بھی زندہ واپس نہیں چھوڑیں گے. اتنا منہ لے کر واپس آئے. لو ظاہر ٹپ ٹاپ کوئی کام نہیں آیا، بہترین لباس کوئی کام نہیں آیا، بہترین سواری کوئی کام نہیں آئی. پہلے زمانے میں جو ہوتا تھے صاف گھٹیا قسم کا، لیکن رعب ایسا تھا. آج ہم مسلمان دیکھو شوٹ وٹ میں ہوگا، رعب اتنا بھی نہیں، کوئی رعب نہیں، تو ہمارے جیسے ہے، صرف نام کا فرق ہے. یہ مسلمان ہے، ہم یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، بس اتنا فرق ہے. نہ زندگی میں کوئی فرق ہے، نہ وضاحت میں کوئی فرق ہے، نہ چہرے میں کوئی فرق ہے، نہ معاشرت میں کوئی فرق ہے، نہیں معاملات میں کوئی فرق ہے. ہمارے جیسا سب کچھ ہے. ہمیں دنیا کی محبت، ان کو بھی دنیا کی محبت، ان کو اپنی پڑی ہے تو ہمیں بھی اپنی پڑی ہے، کوئی فرق نہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے رعب نکال دیا حدیث میں ہی.
تم اگر قدر نہیں کرو گے ہماری کا مطلب دین کی بھی آ گئی، اسلام کی بھی آ گئی، قرآن کی بھی سب آ گئی، تو ہم لوگوں کے دلوں سے آپ کا رعب نکال دیں گے، تمہیں مرعوب بنا دیں گے، تمہیں ڈرپوک بنا دیں گے ہم. یہ ہے الٹا. جیسے 7 صحابہ گئے تھے چاہیے، لیکن اسلام کے مطابق تجارت، مال کو واپس نہ آئے لے لیتے تھے خوشی خوشی. کیوں؟ وہ کہتے تھے ہمارا مقصد تجارت تھوڑی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اسلام کیسا ہے. آج ہمارا الٹا مقصد ہو چکا، ہمیں تو تجارت مقصد ہے، دنیا پیسہ کمانا مقصد ہے، اسلام تھوڑی مقصد ہے. جب تجارت کریں گے نہ جھوٹ دیکھیں گے نہ کچھ دیکھیں گے، بس پیسہ دیکھیں گے کہ کس میں مجھے فائدہ ہے زیادہ. بس سودی کاروبار بھی کر لیں گے، بہت ہے مبتلا سود میں، کہاں سے برکت. پھر اولاد ایسی پیدا ہوئی، نافرمانس پیدا ہوئی، مرتدج ہو جاوے نا، لقمہ حلال کا جاوے تو اس کا اثر ہو. والدین کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کیسا کماتا ہوں، کیسا کھلاتا ہوں اولاد کو، اولاد کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں. یہ سب اس کا نقصان ہے. اتنا بہترین رستہ ہمیں دیا صراط الذین انعمت، لیکن ہمیں قدر نہیں. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاں تو ہماری تجارت دیکھو کیا خوبی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالکل دھوکہ مت دینا، جھوٹ مت بولنا، خیانت مت کرنا، مال واپس لے لینا، بلکہ فضیلتیں سنا اس بات پر. یا اللہ یہ عجیب بات، تجارت ہے اور فضیلت. تجارت کی بنا پر، دنیا کمانے کی بنا پر، حلال کمانے کی بنا پر اب تھک کے چور چور ہو گئے ہیں. کل قیامت کے دن اس کا ثواب میزان میں جب رکھا جائے گا اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. لو یہ تجارت، یہ ہے فضیلت. بہت فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تجارت کر رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا. اللہ اکبر. اب کیا چاہیے فضیلت اس کے علاوہ؟ اللہ راضی. ہاں تو ہماری تجارت کی خوبی دیکھو. اور کیا فرمایا معلوم؟ ارے مال واپس لے لو. کوئی بیچارہ مجبور ہے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ حدیث میں ہے یہ بات، من اقال بیعہ، کہ کسی نے کوئی چیز خرید لی، اب اس کو افسوس ہوا نا مجھے نہیں لینی تھی، یا مجھے مہنگی پڑی، یا ابھی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لاؤ میں واپس جاؤں. اگر واپس لے لیا تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ واپس گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کی تم نے پریشانی دور کی، مال واپس لے کر، اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغزشیں ہیں کل قیامت کے دن معاف فرما دے گا. من اقال بیعہ اقال اللہ اسراتہ یوم القیامہ. اس کی لغزش کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کر دے گا. بولو دنیا بھی کمائی، آخرت بھی کمائی اسلام کے مطابق، اور اللہ برکت دے گا بہت. بس یہ یقین آ جانا چاہیے. یہ تو میں نے خوبی تجارت کی بتائی، اور اخلاق کی خوبی تو ایسی ہے اللہ اکبر. ایسے اخلاق تو کسی مذہب میں نہیں ہے جو اخلاق اسلام میں ہے. ایک ایک اخلاق کو دیکھو آپ کہ اخلاص ہو. کسی مذہب میں یہ ہے ہی نہیں. ہر مذہب میں کیا ہے معلوم؟ ہر آدمی یہ چاہے میری شہرت ہو، میری پبلسٹی ہو. اسلام میں یہ نہیں ہے. اخلاص سے کرو، اللہ خود بخود تمہیں مشہور کر دے گا. ثواب کا ثواب بھی ملا، دنیا کا بھی فائدہ ملا. اشتہار بھی ہو گیا، پبلسٹی بھی ہو گئی، فیمس بھی ہو گیا. اللہ کہتا ہے تم کتنے ہی مطلب کہ کوٹھری میں، بند کوٹھری میں تنہا اگر کوئی کام کرو گے میں ظاہر کر کے رہوں گا، چاہے نیک کام ہو چاہے برا کام ہو.
یہ اخلاق اسلام میں، یہ ہے خوبی اسلام کی، صراط، یہ ہے رستہ صحیح بات۔ اور واقعی اخلاق کے اندر ایک تواضع ہے کہ ایسی اس کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے واقعات دیکھو، صحابہ کے تواضع کے واقعات دیکھو۔ تواضع، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، اپنے آپ کو بڑا ہی مت سمجھو، تکبر آنے ہی نہ پاوے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے جاؤ جاؤ، اپنے آپ کو کیسے کمتر سمجھے، یہ اسلام میں ہے۔ ارے یہاں تک ہے کہ جانور سے بھی بدتر سمجھو اپنے کو، کتے سے بھی اچھا مت سمجھو، اس لیے کہ کتے کو سزا نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم۔ دیکھو تو صحیح کیا تواضع ہے۔ علماء فرماتے ہیں واقعیتاً تواضع آ جاوے جھگڑا ہی ختم ہو جائے دنیا میں۔ دنیا میں جھگڑے کیوں ہیں؟ تواضع نہیں اس میں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والا بھی بڑا سمجھتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے۔ تو ذرا طبیعت کے خلاف ہوگا، کوئی جھکے گا ہی نہیں، اپنی چلاتا رہے گا بات، اور اس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، جس کے اندر تواضع اور ایثار ہوگا وہاں جھگڑے ہوتے ہی نہیں۔ خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اسی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں نہیں، یاد رکھنا، بہت دور کی بات ہے، اندر کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ فرمائے، حضرت تھانوی جیسے علماء بڑے بڑے وہ دنگ ہیں کہ یا اللہ حاجی صاحب نے کیسی اصل بات بتائی کہ خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان دو چیزوں کے نہ ہونے کی بنا پر۔ صحابہ میں یہ دو چیزیں کوٹ کوٹ کے پڑی ہوئی تھی، جھگڑا ہی نہیں تھا۔ آپس میں خاندان، آپس کا خاندان کا۔ ہاں دین کے بارے میں اگر کوئی بات آئی اور کسی کو دین کی بات صحیح لگی اور دوسرے کو صحیح لگی تو اس پر جمے رہے۔ آپ کہیں گے کہ صحابہ میں لڑائی ہوئی تھی، اس کا کیا؟ تو وہ لڑائی حضرت امیر معاویہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے دین کو یہی سمجھا تھا کہ یہی صحیح ہے، حضرت علی نے بتایا یہ صحیح ہے، اس میں لڑائی ہو گئی دین کے خاطر، دنیا کے خاطر نہیں۔ دنیا مقصد ہی نہیں تھا۔ اسی لیے تو آپ اندازہ لگائیں، ایک میں آپ کو بات کہتا ہوں، جب لڑائی شام کو بند ہو جاتی تھی تو ادھر حضرت علی والے یہاں حضرت امیر معاویہ کے یہاں کھانے جاتے تھے، اور امیر معاویہ والے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے آج؟ دو دشمن لڑ رہے ہو لشکر، آپس میں ایک دوسرے پھر ملے، آپس میں کھامے بھی، اور پتہ بھی نہ چلے کہ دن میں ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ اور کیسے؟ اگر سامنے آ جائے گردن اڑا دے، لیکن شام کو دیکھے تو ایک دوسرے کے گلے مل رہے۔ کوئی مثال بتاؤ۔ یہ حضرت علی امیر معاویہ کے بیچ میں ایسا ہوتا تھا، دن میں لڑائی ہوتی تھی شام کو، اور یوں فرماتے تھے۔ مثال کے طور میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے، شاہی کھانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پر نظر پڑی، حضرت امیر ابو ہریرہ آپ عجیب ہو، دین میں تو ہمارے ساتھ لڑتے ہو ہمارے خلاف، اور کھانا ہمارے ساتھ، ذرا تو شرماؤ۔ دیکھیں کھانا آپ کا اچھا ہے اور وہ حق پر ہے، میں ان کو حق پر سمجھ، اس لیے ان کے ساتھ لڑوں گا، کھانا تمہارے ساتھ۔ کوئی حرج کی بات نہیں، کھاؤ۔ کوئی ہو تو پکڑ لے کہ نہیں فوجی کو، کوئی فوجی کو جانے دے۔ یہ تھا اسلام، یہ تھی خوبی، یہ تھی تواضع، ایثار۔ معاشرت دیکھو اسلام کی، اللہ اکبر، کیا معاشرت، اصول بیان فرما دیا، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس اس میں سب آ جائے۔ یہ پورے معاشرت کا خلاصہ۔ یہ خوبی بتاؤ کسی مذہب میں بتاؤ، چلو یہ ہے رستہ، رستہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اس رستے کی بھیک مانگتے ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں تصور کرو اس کا، یہ سب ایک ساتھ میں تصور کرو، کتنی باتیں سمجھائی الحمدللہ، بہت ساری باتیں میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اخلاق کی جو تعلیم اسلام میں، ایسی تعلیم کہیں نہیں۔ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنا کمال مت سمجھو، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ ظاہری کمال کیوں نہ ہو، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میری سمجھ کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اللہ نے یہ سمجھ دی ہے۔ یہ قوت کیوں نہ ہو، اللہ نے مجھے قوت عطا، اپنی طرف منسوب مت کرو، سب اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اخلاق تو دیکھو اسلام کے، اللہ تواضع، تکبر بالکل نہ ہو، رضا بالقضا ہو، شکر ہو، صبر ہو،
کسی مذہب میں یہ سب باتیں نہیں ہیں. عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، اپنے آپ کو آئی ایم سمتھنگ کچھ سمجھے، اس کو بولتے ہیں عجب، خود پسندی. میری بات میری جیسی کوئی بات نہ کرے، میری رائے جیسی کسی کی رائے نہیں، میری چوائس کسی کی چوائس نہیں. یہ ہے عجب، خود پسندی. بالکل نہیں ہے اسلام میں. دنیا میں کوٹ کوٹ کی یہ بات بڑی ہے. میری گاڑی ایسی کسی کی نہیں، میری اولاد میرا گھر کسی کا نہیں. یہ بالکل نہیں ہے اسلام میں. بلکہ یوں کہے اللہ کا فضل ہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کی دین ہے. میرا کوئی کمال نہیں، میری صلاحیت کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ. اللہ چاہے 1 منٹ میں سلب کر سکتا ہے. میں جو نماز کا پابند اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں. میں کتنی خوبیاں سمجھاؤں آپ کو. آپ ایک مرتبہ سمجھ لو صراط الذین کو. آپ یہ ہیں محاسن، خوبیاں، ایسا رستہ. یہ ہے رستہ کس کا؟ انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء اور صالحین کا رستہ. اس آیت سے خود اللہ یوں فرماتے ہیں اکیلے مت چلو. کیوں؟ بہت بڑی نعمت ہے یہ اسلام. بہت ڈاکو ہے دنیا میں، رہزن بہت ہے، لوٹ لیں گے اس نعمت کو. لوٹ لی ہے مسلمانوں کے پاس، عورتوں کے پاس سے اسلام کی نعمت ہے حیا، لوٹ لی ہے حیا کو. پتا ہے نا آپ کو کیسی ہے یہ نعمت؟ لوٹ گئی ہماری بچیوں کی، ہماری عورتوں کی. تو فرمایا اکیلے مت چلو، ساتھ میں چلو. تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اور ڈاکو بہت ہے دنیا میں، رہزن بہت ہے. آپ کو ایک مثال دو. علماء فرماتے ہیں اس کے ماتحت میں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اور آپ کو لمبا سفر کرنا ہے. آپ کا کوئی ساتھ نہیں، جنگل سے گزرنا پڑے گا، پہاڑوں سے وادیوں سے گزرنا پڑے گا. اب آپ ہی بتاؤ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا کرو گے آپ؟ تلاش کرو گے ساتھی کو، قافلے کو، کہ اکیلے نہیں جانا ہے، میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اکیلے میں گیا یہ دولت چھین لی جائے گی. بہت ڈاکو ہے دنیا میں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھنا اکیلے مت چلنا، بلکہ کن کے پیچھے چلنا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے پیچھے چلنا. اللہ خود فرماتے ہیں، اہل حدیث نہ کہتے ہیں اکیلے چلو، خود سمجھ میں آئے وہ کرو. یہ جو علماء کہتے ہیں، ائمہ جو کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نا، اور اللہ یوں فرماتے کہ نا اس کے ساتھ چلو. بغور سننا، یہ بیچ میں ایک بات آ گئی اس لیے میں نے کہہ دی. اللہ تو یوں کہتے اکیلے مت چلنا، تمہاری جو سمجھ میں آئے بس وہی کرے. نا، میرا انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ پکڑنا. کیوں؟ انبیاء نہیں رہے، صدیقین. انبیاء کے بعد صدیقین بھی ہیں دنیا میں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. انبیاء نہیں رہے، اب ان کا رستہ اختیار کرو، ان کے پیچھے چلو. وہ نہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنا شرک ہے، تقلید مت کرو، ایسا کہتے ہیں. تو دولت چھین لی گئی. دیکھو آج آزاد ہے وہ، کوئی پرواہ نہیں. تو دولت کی حفاظت کرنی ہے، ساتھ میں چلو. اللہ فرماتا ہے من نبیین، اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا اہدنا الصراط، بس اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ خود فرماتے ہیں کون سا سیدھا رستہ؟ ان لوگوں کا رستہ جو یہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ یہی تو ہمارے جو ائمہ تھے وہ صدیقین تھے، وہ صحیح معنوں میں صالحین تھے. ان کے پیچھے چلو. انہوں نے جو قرآن حدیث سمجھا ہے وہ سمجھو، نہ کہ آج کل کے جن کے علم کا کوئی ٹھکانا نہیں بیچاروں کا. وہ کیا سمجھے حدیث کو؟ وہ کیا حدیث سے مسئلوں کا استنباط کریں؟ ہمارے ائمہ، امام ابو حنیفہ جیسے،
امام محمود اپنی بات بیان نہیں کرتے، یاد رکھنا وہ حدیث میں سے نکالتے ہیں. ایسے ایسے واقعات میں کہتا ہوں اس کو میں تفصیل سے کھولوں نے کوئی مدت چاہیے. یہ تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں سب. تو اللہ فرماتے ہیں اکیلے نہیں، کہیں نہیں اکیلے، بلکہ اللہ دوسری جگہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر ان کا راستہ اختیار کرو. کون میری طرف رجوع کرتے ہیں؟ یہی ہمارے ان کی زندگیاں دیکھو کیسی زندگیاں. اللہ اکبر. میں کیا بیان کروں، ایک ایک میں مثال بیان کروں، مدت چاہیے. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، صراط اللہ کا رستہ، وہ انعام والا رستہ. تو کیسی خوبیاں ہیں دیکھو تو صحیح. تو ہاں میں معاشرت سمجھا رہا تھا کہ معاشرت کیسی مطلب کہ ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا میں. اخلاق دیکھو، میں نے کہا اخلاق کی تعلیم جو اسلام میں ہے ایسی دنیا والوں کو تو تصور میں بھی نہیں آ سکتے ایسے اخلاق ہے اسلام میں. ایک دوسرے سے محبت ہو، مودت ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ بھی غصے ہو اگر کسی پر تو اللہ کے لیے ناراض ہو. یا اللہ بتاؤ کوئی مثال دنیا میں ایسی. چلو کسی مذہب میں کہ کسی پر غضبناک ہونا ہے، ناراض ہونا ہے، اللہ کے لیے ناراض ہونا ہے، کوئی مثال بتا دو. صحابہ کی تو مثال ہے، اللہ کے رسول سے آسان. ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے نے کوئی ایسا کام کیا جو سنت کے خلاف تھا. ابن عمر ابا نے یہ کہا بیٹا ایسا مت کرو، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، پھر بھی کیا ایسا. پوری زندگی نہیں بولے بچے کے ساتھ، پوری زندگی عداوت رہی، مرتے دم تک ان کا نام نہیں لیا. یہ ہے اللہ کے لیے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ایک سنت بتا رہا ہوں اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے. یہ خوبی بتاؤ کسی مذہب میں کہ اللہ کے لیے ناراض ہو. قیامت تک بہت مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بولے تھے، غالباً حضرت زینب کے ساتھ ایک بیوی، غالباً حضرت زینب، حضرت صفیہ کو بس اتنا کہہ دیا یہودیہ بنت یہودیہ. رو رہی تھی حضرت صفیہ کہ اب میں کہاں ہوں یہودیہ، میں مسلمان ہوں. پہلے صحابہ کافر تھے نے، بعد میں مسلمان ہوئے نے، تو مجھے اس طرح گالی دی، مجھے تانا دیا، یہود کی طرف منسوب کیا. اللہ کے رسول صاحب ناراض ہو گئے. کیوں ایسا کہا؟ ایک واقعہ حضرت حفصہ کا بھی ہے، حضرت حفصہ نے بھی ایسا کہا تھا. اور ایک واقعہ آتا ہے حج سے واپسی میں حضرت زینب کے پاس سواریاں تھیں، حضرت صفیہ کی سواری بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو کہا آپ کے پاس زائد سواری ان کو دے دو، تو کہنا میں یہودیہ کو دوں. ناراض ہو گیا. کیسی محبوب بیوی. آج اتنی بات پر کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہو بتا کر دکھاؤ. یہی اسلام کی خوبی. اللہ کے لیے ناراض ہو. آج دنیا کا نقصان ہوتا ہے اس وقت ناراض ہوتا ہے، بیوی سے بھی بچوں سے بھی. دین کا نقصان ہو، نماز نہیں پڑھتی فجر کی، دیکھنا پھر کیا کرتا ہے وہ کیا کہے گا معلوم؟ جلدی سے اٹھ میرے چائے تیار کر، ناشتہ تیار کر. یہ نہیں کہے گا پہلے نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا میں. بہت کم ہے آج اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے. یہ ہے اسلام کا طریقہ. صحابہ ایسے تھے. عجیب و غریب واقعات ہیں، بولو اتنے آتے ہیں الحمدللہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ بہت مدت چاہیے اس مضمون کو کھولنے کے لیے. جہاں کوئی شریعت کے خلاف کچھ کرتا تھا، سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کرے، پیچو تاپ کھا لیتا تھا، ناراض ہو جاتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ، ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، ان کے ابا سامنے والے لشکر میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے آئے. ابو عبیدہ نے کہا میرے باپ ہے تو کیا ہے، میرے رسول کی عزت عظمت زیادہ ہے. دشمنی میں آئے، بیٹے نے خود باپ کو قتل کیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ابو عبیدہ نے ایسا کیا، اس وقت لقب دیا امین حاضر الامہ، اس امت کا امین دیکھنا ہو تو یہ ہے۔ اللہ کے مقابلے کے لیے آئے بدر میں، اور کیسا وہ مقابلہ تھا سب کو پتا ہے۔ یہ تو میں صرف ایک بات میں کہتا ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ ہو، دشمنی ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ اللہ کے لیے ہو، ہاں ان کی خدمت جو کرنے کا، خدمت کرنے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا، وہیں سے تو سب سیکھا تھا کہ اللہ کے حکم کی کوئی بے حرمتی کرتا تھا، اس وقت اتنا غضبناک ہو جاتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی جم نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں اپنے لیے کوئی بات ہو نہیں، معاف فرما دیں، برداشت کر لیں، اپنی ذاتی معاملہ۔ ایسا کتنی مثالیں ہیں، یہ ہے خوبی اسلام کی، یہ ہے رستہ۔ کتنی میں مثالیں دوں، اخلاق کی دی، معاشرت کی دی، تجارت کی دی، یہ سب باتیں۔ اسی طرح نماز کی خوبی، اسلام میں نماز ہے کیا، میں اللہ اکبر، نماز یعنی کیا سکون ملتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ یہ اسلام میں ہے، شروع سے لے کر آخر تک دیکھو، ادب ہی ادب، احترام ہی احترام، تواضع ہی تواضع، اللہ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا، ہر وقت بس ذکر، پورا نماز کا پورا حلیہ دیکھو، نماز کی پوری صورت دیکھو، کتنا ادب کے ساتھ، کیا خوبی ہے نماز کی۔ زکوٰۃ کی خوبی دیکھو، اللہ اکبر، واللہ دنیا میں سروے کیا گیا، مالدار لوگ صحیح معنوں میں اگر جو زکوٰۃ نکالے اور صحیح مسلک میں خرچ کرے، دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ رہے، صحیح جو زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہو۔ لیکن کیا کرے، صحیح نہیں زکوٰۃ نکالتے۔ کھیتی باڑی کی جو پیداوار ہے، اگر آسمان بارش کے پانی سے تو 10واں حصہ فرض ہے، اور اپنے مطلب کے بورویل یا دوسرے پانیوں سے، نہر کے پانی سے کیا ہے، تو پھر بعد میں 20واں حصہ ہے، 100 میں 10 اور 20واں حصہ 100 میں 5۔ جو صحیح جو نکالے آج دنیا والے، حقیقت میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اتنا بہترین نظام ہے، اور کتنا آسان، صرف 2.5% کہا، یا اللہ زکوٰۃ تو 2.5%۔ اور کتنی عجیب بات، زکوٰۃ نکالو گے اللہ برکت دے گا تمہارے مال میں، تمہارے مال کی حفاظت فرماوے گا۔ یہ عجیب بات، یقین کرو، یقین۔ ایک مختصر بات سنا دوں، سہارنپور میں ایک مولانا تھے، ان کا نام ہی تھا فضل حق۔ ایک مرتبہ رات کو باہر سوئے ہوئے تھے، 2-3 چور آئے، انہوں نے دیکھ لیا، تو کہا کون بولا، چور لگتے ہو، تو کہا ہاں چور ہے، دیکھیں دیکھو زیادہ محنت مت کرنا، وہ جو صندوق میں نے رکھی ہے نا، اس میں سارا خزانہ ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پورا صندوق بھرا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا تالا ہے، تالا توڑ لو اور سارا سامان لے جاؤ۔ اتنا کہہ کر سو گئے، ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ رات آئے تھے 12 بجے کے بعد سے، فجر تہجد میں اٹھے تو وہ تالا توڑ رہے تھے، اور تالا تھا کتنا معلوم، 1 روپے کا، اتنا سا۔ 3 چور ہیں، کتنا سامان لے کر آئے ہوں گے بتاؤ۔ تہجد میں جب اٹھے تالا توڑ رہے تھے، تینوں مل کر، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم 3 نہیں، پورا قافلہ بھی آ جائے، مجھے یقین ہے اس تالے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بھائی کیوں یقین، کیا کہا معلوم چوروں کو، صبح ہونے آئی، فجر کے لیے جا رہے تھے، تو کہا دیکھو اب میں فجر کے لیے جا رہا ہوں، لوگ آنا شروع ہوئیں گے، مار مار کے تمہیں ادھیر دیں گے، اس لیے اب بہتر ہے کہ چلے جاؤ، یہ تالا تو توڑ ہی نہیں سکتے تم، قیامت تک نہیں توڑ سکتے۔ صبح میں جو محتمم صاحب تھے، مولانا اسد اللہ صاحب تھے غالباً اس وقت، یا ناظم تھے کچھ تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ کے خلیفہ، ان کو فرمایا، ان کی عادت تھی کوئی بھی بات بولے اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، فضل سے ایسا ہوا، تو کیا کہا معلوم،
کہ آج رات مولانا اللہ کے فضل سے غضب ہو گیا. انہوں نے کہا فضل سے غضب کبھی ہو گیا کہ عجیب ہو گیا، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے. تو وہ بھی ہنسنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہو، ایک عادت تھی بس کہ فضل، اللہ کا فضل کیا میں بتاؤں، غضب ہو گیا اللہ کے فضل سے. بھئی فضل سے غضب کبھی ہو گیا، لیکن ہو گیا غضب. کہ کیا ہوا وہ تو بتاؤ. کہ رات کو چور آئے 3-4، اللہ کے فضل سے آنکھ کھل گئی. بس یہی بولتے رہتے تھے، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. کیا عادت بن چکی تھی ان کی. ٹھیک ہے، صبح تک انہوں نے تالا توڑنے کی کوشش، نہیں ٹوٹ سکا. میں نے صبح میں فجر کے لیے آ رہا تھا، اس وقت کہا اب چلے جاؤ ورنہ مار مار کے ادھر دیں گے. اللہ کے فضل سے پوری رات آپ نے کوشش کی، نہیں توڑ سکے اور توڑ بھی نہیں سکتے. تو جاتے جاتے اتنا کہا، کیوں نہیں توڑ سکتے معلوم؟ مجھے یقین ہے. اب سنو یہ بات، یہ جتنا بھی مال اندر میں ہے نا، ایک پیسہ باقی نہیں ہے زکات کا. میں برابر حساب کر کے دیتا ہوں، بلکہ جو حساب بنتا ہے اس سے زائد دے دیتا ہوں. تو میں نے یہ سب مال کی زکات نکالی ہے، زیادہ نکالی ہے. اس تالے کی، اس پیسوں کی، اس مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. نا امید ہو کر چلے گئے. مولانا آزاد اللہ بھی ہنستے ہوئے خوش ہو گئے کہ کہنا پڑے آپ کا یقین. یہ ہے زکات کی خوبی. یا اللہ، اللہ برکت بھی دیتا ہے. دیکھو اگر زکات نہ نکالتے، ایک بات میں کہتا ہوں، تو پیسے زیادہ اپنے پاس باقی رہتے نا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے زکات تھی اور آپ کے پاس 1 کروڑ روپے، تو آپ کیا سمجھتے 1 لاکھ زیادہ ہے؟ ارے چور آتا 1 کروڑ بھی لے جاتا. کیا برکت ہوئی بتاؤ. ثواب کا ثواب، مال کی حفاظت، اپنی اصلاح. اور کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا وہ الگ. کتنی باتیں ہیں زکات کے بارے میں، پورے باب، پوری کتابیں ہیں اس کے بارے میں. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. یہ خوبی کسی میں نہیں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حج کی خوبی، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں. حج میں آدمی کیا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے اللہ پر عاشق. ایک ایک عبادت تو دیکھو کیسا دل لگتا ہے وہاں پر، کیسی اصلاح ہو جاتی ہے آدمی کی. جب آتا ہے تو اس کا دل کتنا روشن ہو جاتا ہے. یہ حج کی خوبی تو کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ سب خوبیاں ہیں. الارم بجا، میں سمجھا کہ اس کو میں مختصر کہہ دوں، آگے میں چلو شروع کروں، تو بات نہیں آئی. تو آپ کو بس اتنا اندازہ ہو گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جس کا تو نے ان پر انعام کیا. کتنا زبردست رستہ ہے، کیا محاسن ہے، کیا خوبیاں ہیں. میں نے کھولی نہیں ابھی، یہ میں نے بس اشارہ کر دیا آپ کو. اس طرح دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، کیا مدد ہے اس میں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور پھر بعد میں دنیا کی زندگی دیکھنا کیسی سکون والی ہوگی. واللہ میں کہتا ہوں کیا راحت، کیا سکون، کیا چین ملے گا. بادشاہوں کو اپنی بادشاہت میں وہ سکون نہیں ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. بادشاہوں نے، سفیان ثوری فرماتے زمین پر سوتے تھے لیکن فرماتے رہے میرے دل کو جو سکون ہے، اگر بادشاہوں کو پتا چل جاوے تو واقعتاً تلوار لے کر آوے اور یوں کہے آپ کو جو سکون ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو، ہم بے چین پریشان ہیں. بادشاہت کے ساتھ یہ حالت ہے اور ان کے بعد کچھ نہیں، خاک نشین ہے لیکن شاہی زندگی. یہ کون سی زندگی؟ اسلام پر جو صحیح معنوں میں چلے. سمجھو مسلمانوں، یہ سب کا خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی قدر کر لو، اسلام کو اپناؤ، اسلام کے مطابق زندگی گزارو. اور وہ کون سا اسلام جو انہوں نے بتایا، خود مت سمجھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ خود فرماتے ہیں تم کیا سمجھو گے، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. سکتا ہوں بہت قیمتی باتیں تھی، یاد رکھنا، معمولی مت سمجھنا اس کو. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے اور اسلام کی قدر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.